الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی مشہور حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ جس نے ہمارے اس دین میں کسی ایسی چیز کی شروعات کی، کسی ایسی چیز کی ایجاد کی جو دین کا حصہ نہیں ہے، تو وہ چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے، وہ چیز ریجیکٹڈ ہے، وہ چیز مردود ہے، وہ چیز کبھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی ہے۔ اس ضمن میں اگر ہم دیکھتے ہیں عید میلاد کو، جس کو لوگ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، کیا یہ چیز دین کا حصہ ہے؟ کیا اس کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی رہنمائی فرمائی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے کبھی منایا ہے؟ صحابہ نے کبھی منایا ہے؟ تو واضح طریقے سے سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے، منانے والے بھی نہ منانے والے بھی، سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی اس کو نہیں منایا، اور اسی طرح سے صحابہ نے کبھی اس کو نہیں منایا۔ ابو بکر و عمر اتنی بڑی بڑی شخصیتیں، اور دوسرے جو صحابہ، یہاں تک کی بات کے تابعین، یہاں تک کی بات کی جو ائمہ، ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، مسلم وغیرہ، یہ سب جو اتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، ان میں سے کسی نے بھی اس میلاد کے تعلق سے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیا، اور نہ کبھی منایا، اور نہ اس کے تعلق سے کوئی بات کہی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ چیز دین کا حصہ کسی زمانے میں نہیں تھی، بعد میں اس کو لوگوں نے دین میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ یہ دین میں ایک ایڈیشن ہے، اٹ از اے انوویشن ان ریلیجن، یہ ایک دین میں ایک بدعت ہے، ایک نئی ایجاد ہے، جس کو بعد میں اس کو دین میں گھسانے کی لوگوں نے کوشش کی۔ اور تعجب ہے کہ یہ اسی طریقے سے گھسایا گیا جس طرح سے کرسچینٹی میں کرسمس کو گھسایا گیا ہے۔ کرسچینٹی میں کرسچن لوگوں کے ہاں بھی یہ چیز نہیں تھی، کرسمس کوئی تہوار نہیں تھا، اس طرح کی کوئی چیز، کوئی اسٹیٹمنٹ ان کی گوسپل میں، ان کی انجیل میں بھی نہیں ملتا ہے کہ کرسمس ڈے کوئی دن ہوتا ہے اور اس کو منانا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے یا ان کے حواریوں سے۔ اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، پوری انجیل پڑھ جائیے، اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، اٹھا لے جانے کے 300 سال کے بعد اس کو لوگوں نے دین میں، عیسائیت کے دین میں اس کو ایجاد کیا گیا، اور لوگوں نے کرسمس ڈے منانا شروع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مناسبت سے 25 دسمبر کو وہ لوگ کیا مناتے ہیں؟ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقت میں کہ 25 دسمبر کو ہوئی تھی، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، بس یوں ہی لوگوں نے شروع کر دیا۔ تو دیکھیں مشابہت، دیکھیں سبحان اللہ کہ عیسائیوں نے اس چیز کو اپنے دین میں ایڈیشن کیا، اپنے طرف سے بنایا، داخل کرنے کی کوشش کی، دین کا حصہ یہ چیز نہیں تھی۔ اور کب؟ کتنے سال کے بعد؟ 300 سال کے بعد۔ سیم اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی کیا کیا، نبی علیہ السلام کی وفات کے 300 سال کے بعد، 300 سال کے بعد اس کو دین میں گھسانے کی، داخل کرنے کی کوشش کی۔ قاہرہ میں، مصر میں ایک شیعوں کا بادشاہ تھا، المعز لدین اللہ۔ اس نے، دیکھیں شیعی بادشاہ تھا، شیعت کو ماننے والا بادشاہ تھا، کوئی سنی بھی نہیں تھا۔ اس نے اس چیز کی ایجاد کی، اس مولد کی، اس میلاد کی، کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے طور کی مناسبت سے میلاد منائی جائے اور خوشی منائی جائے، اس کی اس نے ایجاد کی، اور پھر یہیں سے یہ چیز شروع ہوئی، اور اس کو دین کا حصہ لوگوں نے قرار دینے کی کوشش کی۔ حالانکہ وہ چیز کبھی بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ چیز ایڈیشن ہے، یہ ایک انوویشن ہے، یہ ایک بدعت ہے، جس کو لوگوں نے دین کا نام دینے کی کوشش کی، جو کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ جب کوئی چیز کا سبب نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود رہا ہو، اس کا کوئی معنی نہ رہا ہو، اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے اس کو نہیں کیا۔ جب کسی چیز کا سبب موجود ہو، کوئی چیز منع کرنے والی نہ ہو، اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ چیز کیا ہو جائے گی؟ یہی چیز بدعت ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، خود نبی علیہ السلام کو اس کے تعلق سے علم ہے۔ آپ کی پیدائش کا موقع، کتنی خوشی کا موقع ہے، سب نبی علیہ السلام کو اس کا علم ہے، سب موجود ہے، کوئی چیز منع کرنے والی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے اس طرح کی طرف کوئی لوگوں کو توجہ نہیں دلائی، آپ نے کوئی رہنمائی نہیں فرمائی، نہ آپ نے اس طرح کی کوئی بات کہی کہ میری پیدائش کے تعلق سے کوئی خوشی کا دن منایا جائے، اور یا جس دن میں نبی بنایا گیا ہوں اس میں کوئی خوشی منائی جائے۔ نبی علیہ السلام نے ایسا کوئی احتفال نہیں کیا، ایسی کوئی عید نہیں بنائی، نہ کہ کسی ایسی عید کے تعلق سے کوئی رہنمائی کی، نہ صحابہ نے کبھی کیا۔ تو پھر اب ہم اس کے باوجود بھی اس کو کرنے کی اپنے طرف سے کوشش کرتے ہیں، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ یہ چیز زیادتی ہوگی، اور نبی علیہ السلام کو لقمہ دینا ہوا کہ ہم اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں اور اس کو دین کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو شارع نے دین کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کے اندر بہترین نمونہ ہے،
تو رسول ہمارے کیا آئیڈیل ہیں، کیا مطلب جو چیزیں رسول کیے ہیں آپ نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی، اس کو ہمیں کرنا ہے۔ جن چیزوں کو آپ نے نہیں کیا ہے وہ چیز ہو سکتی تھی، اس کا سبب موجود تھا، وہ چیز وہاں پر تھی، کوئی چیز منع کرنے والی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں کیا۔ آپ کر سکتے تھے پھر بھی نہیں کیا، تو اس کو نہ کرنا ہی کیا ہے؟ سنت ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو کر سکتے تھے، میلاد منا سکتے تھے، آپ رہنمائی کر سکتے تھے، اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا۔ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس زمانے میں اس کا تصور نہیں تھا اور بعد میں ایجاد ہوئی، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ بعد میں کی ایجاد ہے، یہ ہوائی جہاز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اس وقت وہ وہاں اس زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا۔ بھائی نبی علیہ السلام کی اپنی پیدائش کا معاملہ تھا، تو اس کا سبب موجود تھا، کوئی چیز منع کرنے والی بھی نہیں تھی، اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، تو ہمیں بھی نہیں، یہی سنت ہے، اس کو سنت ترکیہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تو آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، ہمیں بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال لوگوں نے اپنے طرف سے اس چیز کو ایجاد کر کے اس کو دین کا حصہ بنانے کی کوشش کی، جو چیز کا کبھی ہرگز دین کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا ہے؟ ایک بدعت ہے، جس کی بدعت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں، لیکن جو لوگ مناتے ہیں وہ تو اپنی ضد صرف پوری کر رہے ہیں، وہ اللہ کے دین کو تھوڑی فالو کر رہے ہیں، وہ اپنی ضد پوری کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بدعت کے والوں نے یہاں تک تقریروں میں اپنی اعلانیہ طور سے آن ریکارڈڈ باتیں ہیں، یہاں تک ان لوگوں نے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہمیں میلاد منانا ہے، چاہے اس کی کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، یہاں تک لوگوں نے کہا ہے، چاہے اس کی کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، لیکن ہم منائیں گے۔ ضد دیکھیں، دوسری طرف ایک شخص نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کہہ بھی دیں، آپ کی اگر حدیث بھی آ جائے کہ لا تحتفلوا بمیلادی، کہ میرا میلاد مت مناؤ، میرا میلاد مت مناؤ، میرے میلاد کے تعلق سے، میری پیدائش کے تعلق سے عید مت مناؤ، اگر آپ کی حدیث بھی آ جائے تب بھی ہم آپ کی حدیث کو ریجیکٹ کر دیں گے، نہیں مانیں گے، ہم میلاد منائیں گے۔ تو دیکھیں یہ لوگ اسلام کو نہیں فالو کر رہے ہیں، بلکہ کیا اپنی خواہشات نفس کو فالو کر رہے ہیں اور اتنی ضد پر ہیں، ورنہ اگر ان کے اندر ذرا بھی عقل ہوتی، ذرا بھی دین کی سمجھ ہوتی، اگر وہ اسلام کو فالو کر رہے ہوتے صحیح طریقے سے۔ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سبمٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو سبمٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز کہہ دی جائے اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، تو اس کو قبول کر لینا ہے۔ اور یہاں یہ حال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں قبول ہی نہیں کرنا ہے، ہمیں ضد ہے، اس چیز کو منانا ہے۔ تو بہرحال لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم دین کو فالو کر رہے ہیں، دین کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیز کیا ہے، وہ چھوڑا جائے۔ لوگ ضد میں آ کر کے مزید جوش سے اور مزید محنت سے اس کو چندے کر کے اور بڑا پروگرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مناتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم اس بار اور بڑا جلوس نکالیں گے، اور چیزیں کریں گے۔ یہ سب چیزیں کیا ہوں گی؟ جتنے بڑے جلوس نکالو گے اتنا ہی گناہ زیادہ ہوگا، کیونکہ اتنی بڑی زیادہ بدعت ہوگی تو زیادہ گناہ ملے گا۔ جتنے زیادہ خرچ کرو گے اتنے ہی گناہ کا خرچ ہو رہا ہے، غلط خرچ ہو رہا ہے، تو گناہ میں پیسہ جائے گا۔ بہرحال اس طرح کے جلوس میں شرکت کرنا، اس میں چندے دینا، اس طرح کی دعوتوں میں شرکت کرنا، کھانا، سب کیا ہے؟ سب حرام ہے اور سب بدعتوں میں سے کا حصہ ہے، اس سے دور ہی رہنا چاہیے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی ضد پوری کر کے اللہ کو حساب دینا ہے۔ کیا حساب؟ رب العالمین کو کیا حساب دیں گے؟ بتائیں، کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ انسان کو تھوڑی جواب دینا کہ فلاں لوگوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، ہم نہیں رکے تو ان لوگوں کو تھوڑی حساب دینا ہے کہ تمہیں کوئی کامیابی مل گئی۔ اللہ رب العالمین کو کل حساب دینا، یہ اس کا دین ہے اور اس کے دین میں بدعت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ۔ دین کیا ہے؟ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، اس میں کسی ایڈیشن کی، کسی انوویشن کی کوئی حاجت اور کوئی جگہ، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ دین ہے، ہمیں فالو کرنا ہے، چپ چاپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، نصوص کو اپنی طرف سے عبادتوں کو گڑھنا نہیں ہے، اپنی طرف سے عبادت بنا کر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ اس میں جہالت میں پڑے ہوئے ہیں وہ خود اپنا نقصان کر رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کہیں، سمجھائیں، بتانے کی کوشش کریں، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اگرچہ ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں مان رہے لوگ، لیکن یہ ہے کہ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، تاکہ کم سے کم ہمارے لیے اللہ کے سامنے ایک عذر بن جائے کہ اللہ ہم نے لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کی۔ ہدایت دینا رب العالمین کے پاس ہے، رب العالمین ہی جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، لیکن ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو کہیں، کوئی سنے یا نہ سنے، ولعلہم یتقون، اور شاید کبھی ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات بیٹھ بھی جائے، بہت سارے لوگ سمجھتے بھی ہیں، کبھی کبھی دل میں بات بیٹھ بھی جاتی ہے، بہت سارے لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کرے، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جو مان گیا اس کی قسمت، اس سے ہدایت مل گئی، اور جو نہیں مانا وہ اس کی اپنی ہلاکت، وہ ضد پر ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو اپنے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔